بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے معزز سامعینوں، جس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میرا تعلق ہے، بعض دفعہ ایسے واقعات، ایسے ایونٹ سامنے آ جاتے ہیں جو بڑے ہی دل خراش ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم کس معاشرے میں سروائیو کر رہے ہیں۔ آج اس معاشرے میں حوا کی بیٹی آج بھی مظلوم ہے، آج بھی اس درندگی میں وہ شکار ہو رہی ہے، آج بھی مرد اس کے لیے اتنا ہی ظالم ہے جیسا ماضی میں ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ میرے سامنے ہے جسے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خانیوال ضلع کی تحصیل میاں چنو کا ایک گاؤں ہے، چک نمبر 4815 ایل۔ اس گاؤں میں دو میاں بیوی رہا کرتے تھے، ان کی پہلی اولاد ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ ان دونوں میں اس بات پر جھگڑا رہتا تھا بیٹی کی پیدائش کے اوپر۔ ماہ اگست کے دوران یہ جھگڑا شدت اختیار کر گیا، اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس بچی کا باپ اس بچی کو اس کی ماں سے لیتا ہے اور زمین پر اتنی زور سے پٹکتا ہے کہ اس کا دم وہیں نکل جاتا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد اس بچی کے ماموں یعنی اس کی ماں کے بھائی کی مدعیت میں ایک مقدمہ درج ہوتا ہے، مقدمہ نمبر 458/22 بجرم 302 تھانہ صدر میاں چنو میں اس بچی کے والد کے خلاف وہ مقدمہ درج ہوتا ہے۔ اسی دوران وہ جو ملزم ہوتا ہے بچی کا باپ اپنی عبوری ضمانت کر لیتا ہے۔ ایک حوا کی بیٹی کو اس نے زمین میں پٹک کر مار دیا تھا، دوسری حوا کی بیٹی اس کی ماں تھی۔ اب کیا اس مقدمے نے چلنا تھا؟ اس معاشرے میں آج بھی وہ حوا کی بیٹی مظلوم ہے۔ کس طرح مظلوم ہے کہ اسے اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کرنا پڑا۔ وہ ماں آتی ہے، اس بچی کا ماموں آتا ہے، عدالت کے اندر دونوں بیان دے دیتے کہ ہم نے اسے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یار اس بچی کا کیا قصور تھا؟ صرف 3 ماہ اس نے سانس لی اس دنیا میں آ کر، اور اس کو دنیا میں لانے کا جو سبب بنا تھا اس کا باپ، اسی باپ نے اسے مار ڈالا۔ کیا جواب دے گا؟ دنیا میں تو خیر وہ مجبور تھی، ماں مجبور تھا، وہ مستغیث مجبوری تھی، اس نے اپنی بہن کا گھر بسانا تھا۔ اس بچی کی ماں نے بھی بسنا تھا، اس کا بھی کوئی اور سہارا نہیں تھا اس معاشرے میں۔ مجبور ہو کر ان لوگوں نے اس درندے کو معاف کر دیا۔ روز قیامت وہ بچی، معصوم بچی جو 3 ماہ کی تھی، کس کے ہاتھوں میں اپنا خون دیکھے گی؟ اس باپ کی وجہ سے۔ آج میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ بچوں کی جو جینز ہوتے ہیں نا، اس میں بہت بڑا عمل دخل جو ہوتا ہے نا وہ باپ کا ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ عورت کے جو جینز ہوتے ہیں نا وہ ڈبل ایکس ہوتے ہیں، مرد کے ایکس اور وائی ہوتے ہیں۔ جب مرد کا وائی جین جا کے عورت کے ایکس جین کے ساتھ ملاپ کرتا ہے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اگر مرد کا وائی جین کمزور ہے اور اس کا ایکس جین جا کے ملاپ کرے گا تو بیٹی پیدا ہوگی۔ بیٹی کی پیدائش کا سبب اس کا باپ بنتا ہے، ماں نہیں بنتی۔ لیکن اس معاشرے میں آج بھی اس حوا کی بیٹی، اس ماں کو کوسا جاتا ہے کہ تو نے اس بیٹی کو جنم کیوں دیا۔ یہاں میں ایک سوال کرتا ہوں، میرا ایک اور معصومانہ سا سوال ہے، اس طرح کے کمپرومائز یا راضی ناموں میں اسٹیٹ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ اس قانون میں ترمیم ہونی چاہیے کہ ایسے راضی نامے کو اسٹیٹ نہیں مانے گی، ایسے ظالموں کو سزا ملنی چاہیے۔ ایک یہ واقعہ تھا کہ دوسرا واقعہ نے بھی میرا دل دہلا کر رکھ دیا۔ اسی طرح کا وہ بھی میاں چنو کا واقعہ تھا، 8 سال کی بچی، اس کے ساتھ ریپ کرنے والا اس کا پھپھا تھا۔ اس کے والد کی مدعیت میں وہ مقدمہ درج ہوتا ہے۔ والد اس کا آتا، راضی نامہ کرتا، کہتا میں مجبور ہوں کہ یہ میرا بہنوئی ہے، میری 8 سال کی بچی کے ساتھ چاہے اس نے کمیٹڈ ریپ کیا ہے لیکن میں اسے معاف کرتا ہوں۔ اس ظالم معاشرے میں اس کی قانون کو بدلنا چاہیے، ایسے ظالموں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ تبھی جا کے ایک بندے کو تم ایسا عبرت کا نشان بناؤ گے تو دوسروں کو کان ہوں گے۔ جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے کی یہ مظلوم عورت ہے، اس نے مجبور ہو کر مجھے معاف کر دینا ہے، تو لہٰذا وہ پھر ایسے گناہ کرتے رہیں گے، ایسے جرم کرتے رہیں گے۔ تو میرا پھر بھی یہی سوال ہے، وہ 8 سال کی معصوم بچی جس کے ساتھ ریپ ہوا، وہ 3 ماہ کی بچی جسے اس کے باپ نے مار دیا، وہ کس کے گلے میں اپنے ہاتھوں کا خون دیکھے، اپنا خون دیکھے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اس واقعے کے ساتھ آپ کو یہ بتانا مقصد میرا یہ تھا کہ اس سوسائٹی کی یہ بیماریاں جو ہے نا جی، ہمارے معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ پیدا کر رہی ہیں۔ اس قانون میں ہمارے قانون ساز لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ترمیم کرے، اسٹیٹ اپنا رول ادا کرے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، پھر ملوں گا کسی نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے والسلام علیکم۔